وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 150 میں ایک اور گروہ کا تذکرہ کیا جو اہل کتاب کا گروہ ہے، جو یہود و نصارہ کا گروہ ہے۔ یہ بھی ایسا گروہ ہے جو اللہ کے احکامات کا، اللہ کی آیات کا منکر ہے، خدا کو قبول کرتا ہے، بعض رسولوں کو قبول کرتا ہے، بعض فرشتوں کو قبول کرتا ہے، لیکن یہ گروہ شریعت کے بعض احکامات میں اپنی مرضی کی بات کرتا ہے۔ اور آج بھی ممکن ہے خود مسلمانوں میں ایسے بہت سارے افراد ہوں جو شریعت کے بعض احکامات کو قبول کرتے ہیں اور کہیں کہ بعض احکامات کو ہم قبول نہیں کرتے۔ ممکن ہے کہیں کہ نماز کو ہم قبول کرتے ہیں، روزہ کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ اس کو ہم نہیں مانتے، خمس کا مسئلہ اس کو نہیں مانتے، یا مثال کے طور پہ حجاب اور پردے کا حکم ہے اس کو ہم نہیں مانتے، عرس کے مسئلے کو ہم نہیں مانتے۔ تو یہ تقسیم اللہ کے ہاں یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم نے یہود و نصارہ کی یہ بات کی ہے اور ان کا یہ کام مذموم ہے کہ اللہ کے احکامات میں وہ تفریق کے قائل تھے، تو مسلمانوں کے لیے بھی یہ مذموم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہود و نصارہ وہ کام کریں تو ان کی مذمت ہے، اگر مسلمان وہ کام کریں تو کہیں کیونکہ مسلمان ہے تو ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تفریق اور تبعیض ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کا، رسل کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور ان کا ارادہ کیا ہے؟ ارادہ ہے البتہ عملی طور پہ بھی وہ یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق ڈالیں، فرق قائل ہوں۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں خدا کو ہم قبول کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو قبول کرتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کو قبول نہیں کرتے، یا پیغمبر اسلام کو قبول نہیں کرتے، یا کہتے ہیں ہم خدا کو قبول کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کو قبول کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ اور پیغمبر اسلام کو قبول نہیں کرتے، یا کہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، باقی تمام رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن ختمی مرتبت کو نہیں مانتے۔ تو یہ تفریق ٹھیک نہیں ہے، اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو نہیں مانتے، یا رسولوں میں سے اپنی مرضی کے مطابق سلیکٹڈ رسول ان کو مان لیتے ہیں، باقی کو نہیں مانتے، یہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پہ ایمان رکھتے ہیں، بعض کا ہم انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سے مراد یعنی عملی میدان میں بھی اس طرح سے کرتے ہیں، اپنے عمل میں، زبان پہ بھی یہ لاتے ہیں اور پریکٹیکلی بھی، جیسے آج اسی طرح سے یہود و نصارہ ختمی مرتبت کو آخری نبی وہ نہیں مانتے، وگرنہ وہ آخری نبی اور آخری رسول اگر مانے تو وہ ان کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ اس راستے اور صحیح راستے کے درمیان کوئی اور راستہ ڈھونڈیں۔ جیسے وہاں یہ ایک تیسرے راستے کی تلاش میں ہیں، گزشتہ آیات میں بیان فرمایا تھا قرآن کریم نے کہ یہ مومنین کے ساتھ بھی نہیں ہے اور کافرین کے ساتھ بھی نہیں ہے، ایک تیسرا راستے کی تلاش میں ہیں، ایک تیسرا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ مومنین ان کو بھی راضی کیا جائے، کافرین کو بھی راضی کیا جائے۔ تو یہاں بھی ایک راستہ کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کے تمام رسولوں پہ ایمان، ایک یہ راستہ ہے۔ دوسرا راستہ جس کے خلاف ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا انکار ہے، اس کے رسولوں کا انکار ہے، یہ جو کافر کرتا ہے۔ تو یہ گروہ جو اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا گروہ ہے، یہ ان دونوں راستوں پہ نہیں چلتا، یہ تیسرے راستے کی تلاش میں ہے، ایک تیسرا راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ اللہ پہ ایمان لایا جائے
اور اللہ کے بعض رسولوں پہ، یہ کہیں بھی نہیں ہے، یہاں کسی جگہ پہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ حقیقی معنوں میں کافر ہیں۔ یہ ایمان نہیں ہے کہ آپ اللہ پہ ایمان لائیں اور 2-4 انبیاء کو آپ مان لیں، ان کی تعلیمات کو مان لیں، ان پہ ایمان رکھیں۔ لہٰذا بعض انبیاء کو مان لینا، ان پہ ایمان رکھنا، بعض کا انکار کرنا، یہ خود کفر ہے، یہ حقیقی کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافرین کے لیے اہانت کرنے والا، توہین کرنے والا، ان کو حقیر کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے، اور کافرین کے لیے عذاب مہین ہم نے تیار کر رکھا ہے، وہ عذاب جو ان کی اہانت کرے، جو ان کی توہین کرے، جو ان کی تحقیر کرے، جو ان کو پست کرے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس کے مقابل میں ایک گروہ، یہ گروہ تو غلط ہے، یہ تو حقیقی کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق قائل ہیں۔ اس کا مد مقابل گروہ جس کا پروردگار عالم نے تعارف کروایا ہے، وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ مومنین کا گروہ ہے۔ حقیقی مومن کون ہے؟ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سب رسولوں پہ، رسول اس میں سب رسول شامل ہیں، حضرت آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک تمام رسولوں پہ ان کا ایمان ہے۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی کو وہ الگ نہیں کرتے، کسی تفریق کا قائل نہیں ہے رسولوں کے درمیان۔ مثال کے طور پہ حضرت سلیمان کو قبول کریں، حضرت داؤد کو نہ کریں، حضرت عیسیٰ کو قبول کریں، حضرت موسیٰ کو نہ کریں، حضرت موسیٰ کو قبول کریں، ختمی مرتبت کو قبول نہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ رسول یعنی تمام رسولوں پہ ان کا ایمان ہے، کسی قسم کی تفریق قائل نہیں ہے۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہ وہ افراد ہیں پروردگار عالم ان قریب ان کا اجر دے گا۔ پروردگار ان کی جو پاداش ہے، جو جزا ہے ان کی، وہ پروردگار ان کو دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ پروردگار عالم نے یہاں پہ عذاب کی بات کی ہے، جہاں پہ عقاب کی بات کی ہے، سزا کی بات کی ہے، وہ مختلف آیات میں بار بار پروردگار عالم نے اپنے غفور الرحیم ہونے کا تذکرہ کیا۔ ہاں اگر تمہاری زندگی میں خطائیں ہیں، یعنی اگر انسان توبہ کرتا ہے اس راستے سے، یہ جو تفریق کا مسئلہ ہے، جو بعض انبیاء کو ماننا بعض کو نہ ماننا، اس سے اگر انسان باز آتا ہے تو پروردگار معاف فرما دیتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کی جو صحیح تعلیمات ہیں، گزشتہ انبیاء، اسی طرح مومنین کا اور مسلمانوں کا آج کے دور میں یہی عقیدہ ہے کہ ہم تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں، ان کی وہ تعلیمات جن میں تعریف نہیں ہوئی وہ ہمارے لیے اسی طرح سے حجت ہیں جس طرح ختمی مرتبت کی تعلیمات ہیں۔ پروردگار عالم ان تمام انبیاء کی اور الہی نمائندوں کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔